السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد الفیہانی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، آج 8 مارچ کو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروائی دیتا ہوں، پھر ان سے گفتگو کریں گے۔ 8 مارچ کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں فاخر چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم شکریہ نجفی، یہ بھی ڈائریکٹر ہیں دی لاء اسکول سسٹم کی، ماہر تعلیم ہیں اور شاعرہ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ یوم خواتین پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، یہ کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جی میم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں میم؟ یہ یوم خواتین ڈے یہ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیسیکلی ساجد بھائی، کوئی بھی دن جو ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں اگر کوئی ایسے ایجز ہیں جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو ان کا شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں آگہی نہیں ہے، تو لوگوں کی اویئرنیس ڈیولپ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگہی دینے کے لیے اس دن کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے فادر ڈے ہو گیا، مدر ڈے ہو گیا، لائک دیٹ جو ہے وہ وومن ڈے بھی منایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک کانسیپٹ اسپیشلی یورپ میں پایا جاتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اور خواتین کا معاشرتی استحصال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے اور انہیں جو ہے وہ ایک مورل سپورٹ دینے کے لیے اس ڈے کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دن خواتین کی اویئرنیس اور آگہی کے لیے منایا جا رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں جو پاکستان میں آگہی دی جا رہی ہے، جن نعروں کے ذریعے دی جا رہی ہے، کیا وہ درست سمجھ جا رہے ہیں؟ سر اصل میں سمجھ تو مطلب پہلے اس کی درست تھی، لیکن 5-6 سال سے اس کی بالکل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو تعلیم دو تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ جیسے معاشرے کو چلا سکتی ہے یا اپنے گھر کو چلا سکتی ہے، ویسے ایک ان پڑھ ماں نہیں چلا سکتی۔ تو اگر کوئی تعلیم کی بات کرتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ عورت کو اخلاقی عروج ملے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جائیداد میں حصہ دیا جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن سر وہاں پر یہ 3 باتیں تو ڈسکس کی ہی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر تو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تمہارے موزے میں نہیں اٹھاؤں گی، اپنے جوتے خود پالش کرو، الٹے سیدھے کاشن لگائے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اخلاقی تنزلی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو نعرے ہیں، یہ جو سلوگن ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ ریلیونٹ ہیں ہمارے یوم خواتین کے حوالے سے؟ یہ یوم خواتین کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہی بات بتائی تھی کہ خواتین کے حقوق ایک بالکل الگ چیز ہے، یا وومن ڈے ایک بالکل الگ چیز ہے، اور جو یہ چیز ہے یہ بالکل ہی ایک الگ چیز ہے جس سمت یہ اب لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو، اس دن کو جس سمت لے کے جا رے ہیں، اس کو کون لے کے جا رہا ہے؟ کون؟ خواتین ہی لے کے جا رہی ہے نا، ہمارے معاشرے کی خواتین ہی لے کے جا رہی ہیں نا۔ سر دیکھیں، جن خواتین کو آپ آزادی دلانا چاہ رہے ہیں یا جن کو معاشرے میں ایک مقام دلانا چاہ رہے ہیں، تو اس سے ایک پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ ان کو آزادی نہیں حاصل، ان کو وہ مقام نہیں حاصل جو ان کو دلانا مطلب چاہا جا رہا ہے، جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہوئی، ابھی اس کے لیے ایفرٹس ہیں۔ تو جب یہ ایفرٹس ہی ہیں تو پھر خواتین تو نہیں کر رہی، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پلانرز کوئی اور ہیں، ٹھیک ہے نا، پلانرز کوئی اور ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ 2000 میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ 21 میں جو اکانومسٹ ڈائجسٹ تھا اس کے ٹائٹل پاسورڈز میں یہ چیز تھی کہ خواتین جو ہیں ان کے اندر می ٹو کی تحریک کو ڈیولپ کیا جائے گا، خواتین کو جو ہے یہ اس بات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپوز کیا جائے گا، بہت زیادہ سٹریس میں اس چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ جی خواتین کے اندر یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ تو معاشرے کی سب سے زیادہ مظلوم اور پسی ہوئی خاتون ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں؟ سر کہیں بھی ہم نا یہ نہیں کہہ سکتے کسی معاشرے میں بھی کہ سبھی ظالم ہیں یا سبھی مظلوم ہیں، یہ دنیا ہے، یہ جنت تو ہے نہیں جہاں پر جو ہے وہ سب اچھا ہوگا، یہاں پر اچھائی اور برائی دونوں جذبے ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
کہیں خواتین جو ہیں وہ ظالم ہوتی ہیں، کہیں مرد ظالم ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ میم نے بتایا ہمیں کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت تو ہے نہیں، یہاں پہ یقیناً مظالم ہو رہے ہیں اور خواتین کے اوپر ہو رہے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مرد تجزیہ کار موجود ہے، فاخر چودھری صاحب۔ ایسا یہ بتائیے گا جو مظالم ہو رہے ہیں خواتین کے اوپر اور خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں اس ڈے کے حوالے سے، تو آپ لوگ جو مرد ہیں یہ کیوں مظالم ڈھاتے ہیں عورتوں کے اوپر؟ دیکھیں، سوسائٹی میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ جو احتجاج ہو وہ پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ تو سوسائٹی کی عکاسی کر رہے ہیں نا یہ چند لوگ، پوری سوسائٹی کے عکاس ہیں، وہ عکاسی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پہ کچھ مظالم ہو بھی رہے ہیں تو ان کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، تو یہ آواز ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو پھر ایک غلط بات ہوئی نا۔ جو جائز ان کے جو حقوق ہیں یا جو جائز باتیں ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بالکل ماننی چاہیے، اور حکومت کو اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جو رائٹس جو ہیں ان کو نہیں مل رہی یا جو ان کے جینوئن مسائل ہیں۔ اور بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے عورت پہ جو ہے وہ مظالم ہو رہے ہیں تو ان کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مثلا اس کا سننی چاہیے ان کی بات۔ یعنی کہ آپ کے خیال میں جو خواتین یہ جو ڈے منا رہی ہیں، جس نوعیت سے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور جن نعروں کے ذریعے منایا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ درست ہے؟ دیکھیں، جو نعرے دیکھیں جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو نا جائز جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی آڑ میں پھر غلط چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے غلط چیزوں کی آپ کے خیال میں؟ وہ ڈیفینیٹلی جی اس میں کچھ میرا تو یہ اپنا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا آزادی جو ہے نا فریڈم فیمیل کی، جس میں ایک مقدس پن جو ہے عورت کا، ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، عورت کی حرمت کو، کہ وہ جائز چیزوں کی آڑ میں۔ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تعلیم ملنی چاہیے، ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ ایک نیسیسری چیز ہے نا، وہ تو اتنی ضروری ہے کہ اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنی ضروری ہے۔ عورت کو یا ہر جو مرد اور عورت کو جو ہے حق ہے اس کا تعلیم حاصل کرنا، تو اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ کئی علاقے ہیں ایسے جو اپنی اقدار میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ پرانی اقدار لے کے چل رہے ہیں، بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیج رہے یا تعلیم نہیں دلوا رہے، تو وہ ٹھیک ہے ان کا نعرہ، لیکن اس کی آڑ میں جو ہے اگر وہ کہیں کہ جی عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ آزاد ہو، جب اللہ پاک نے عورت کو آزاد نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس لیول کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ آزاد ہے، وہ عورت وہ دیکھیں پابند تو نہیں کسی چیز، پابند نہیں ہے، آزادی میں اس حساب سے نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں کچھ جو ہے نا حقوق جو ہے اللہ پاک نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، اب کچھ جو میل کے بھی تو حقوق ہیں نا جو عورتوں نے پورے کرنے ہیں، اگر وہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے۔ جو عورتوں کے جینوئن مسئلے میں بتاتا ہوں، ہماری بہت ساری سوسائٹی میں ابھی تک ہے کہ فیمیل کو، جو عورتوں کو جو ہے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل، کیونکہ وہ ہمارے اسلام کیا ہے، وہ تو دینا چاہیے، وہ تو گناہ ہے اگر آپ نہیں دیتے، تو اس طرح کے جو رائٹس ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، جیسے کہ فاخر چودھری صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو اسلام نے ہمیں رائٹس دیے ہیں، بیسیکلی وہی رائٹس ہیں جو خواتین کے رائٹس ہیں، اگر اس دائرہ کار میں رہ کے حقوق مانگے جائیں تو بالکل ملنے چاہیے، اور ہم مرد جو ہیں وہ خواتین کے شانہ بشانہ موجود ہیں، اور جو سو کال جو نعرے اور سلوگن لے کے آج کل خواتین آئی ہوئی ہیں، ان کی انہوں نے پرزور مذمت کیا کہ ایسے نعرے اور سلوگن نہیں ہونے چاہیے، جو بیسک رائٹس ہیں، تعلیم کے ہیں، صحت کے ہیں، جائیداد کے ہیں، یہ تو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ اب میں دوبارہ اپنی محترمہ شکریہ نجفی صاحبہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میم آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا خواتین ڈے منایا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، جس شدت سے منایا جا رہا ہے، اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کے خیال میں اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ آپ میم یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پاکستان میں موجودہ سینیریو کے مطابق جس شدت کے ساتھ خواتین ڈے منایا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں اور لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہے؟ سر بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ چیزوں کو پلان کون کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں الومناٹی جو ہے ایک ایسا مطلب ایک گروپ پایا جاتا ہے پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، اور انٹرنیشنل جو ہے وہ اکانومی کے اندر، اور انٹرنیشنل پولیٹکس، ہر انٹرنیشنل ایشو کے اندر، کہ جن کا ایک اپنا ہی موٹیو ہے، اور جو اپنے مطلب خود کے پلان کی ہوئی چیزوں پہ چلتے ہیں، اور ان کو کسی بھی اخلاقی جو ہے نا بہتری وہ مقصود نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف اخلاقی تنزلی ہے۔
وہ ایک شیطان کے پیروکار لوگ ہیں. ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اللہ نہیں لگتا, خدا خدا نہیں لگتا, انہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور انہیں ہر برائی کو پروموٹ کرنا اچھا لگتا ہے. بیسیکلی یہ ان کی پلان ہے اور انہوں نے اپنی پلاننگ کر کے پوری دنیا کے اندر اپنے نمائندے چھوڑے جو کہ جا کر یہ پروسیشنز کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, الٹے سیدھے سلوگنز نکالتے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کا ایک رخ دکھا کے پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ایک برائی کا جو ان کا اپنا جو ہے نا عمل وہ جاری ہے. تو اس کے ساتھ یہ شارٹ ٹرم جو ہے نا مطلب ایفیکٹس وہ تو ابھی سمجھیں کہ تھوڑے تھوڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے کہ ایک ان کو یہ ہے کہ ہم نا عورتوں کے اندر یہ سوال ڈال لیں کہ تم لوگ مظلوم ہو, تم لوگ بہت زیادہ مظلوم ہو. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کسی پوری دنیا میں مطلب وہ تو صرف ایک معاشرے کی بات ہی نہیں کرتے, وہ پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرتے سر. آپ یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان میں زور و شور سے منایا جاتا ہے. نو پوری ورلڈ میں منایا جاتا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ, بلکہ پاکستان سے زیادہ زور و شور سے منایا جاتا ہے. اور ان کا سلوگن ہر جگہ ان کے یہی سلوگنز ہیں. کیونکہ وہ عورت کے اندر یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں مینٹل سٹیٹس کہ بی تم بڑی مظلوم ہو, تمہیں جو گھر میں تمہارے شوہر نے رکھا ہوا ہے نا تو پتہ نہیں تم پہ کتنی جو ہے نا وہ پابندیاں ہیں اور تم تو مر رہی ہو اور تم اپنے لیے اٹھو, یہ اور وہ. یہ بیسیکلی ایک اخلاقی بغاوت چاہتے ہیں کہ ایک ان کو پتہ ہے انہوں نے مغرب کی عورت کو آزاد کروا کے جو چاند چڑھائے ہیں نا, یہ چاہتے ہیں مشرق کی عورت کو بھی آزاد کروا کے وہی کچھ کریں. ان کو صرف اور صرف اخلاقی تنزلی درکار ہے اور کچھ بھی نہیں. ان کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بچیاں اور لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے جیسے گھٹیا ٹاپکس پہ یہ لوگ اپنے وہاں سلوگنز میں ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, نعوذ باللہ ہمارے جیسی خواتین اس پہ بات ہی نہیں کرتی. تو یہ اس طرح کی گھٹیا باتیں سوسائٹی میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ اس کے شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہیں کہ لوگوں میں اخلاقی تنزلی یہ آ گئی کہ ایک بے حیائی والی باتیں جو ہیں یا جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلوت کی باتیں جلوت میں شروع ہو گئی ہیں, محفل میں شروع ہو گئی ہیں. لوگ محفلوں میں وہ باتیں ڈسکس کرنے لگے ہیں جو لوگ کانوں میں خسر پسر کر کے کیا کرتے. تو اتنا برا مطلب رزلٹ نکلے گا کہ ہم لوگ اس تیتر بٹیر کی طرح ہو جائیں گے جو نہ مطلب کوہ چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. ہمارا وہ حساب ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, بہت اچھی بات کی ہم نے آج کے خواتین ڈے کے حوالے سے. جو مسائل تھے, جو سلوگن کے مسائل تھے, ان کے اوپر بھی بات کی, اور لانگ ٹرم ایفیکٹ سے بچنے کے لیے میڈم نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ ایسے سلوگن جو بہرا روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بے اخلاقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو فوری طور پہ بین ہونا چاہیے. اور رہی بات حقوق کی, تو خواتین کے حقوق کے لیے سب کو بات کرنی چاہیے, مردوں کو بھی کرنی چاہیے, خواتین کو بھی کرنی چاہیے. جو ان کے بیسک رائٹس ہیں جو ہمیں اسلام نے بتلائے ہیں وہ ہمیں رائٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے, اور وہ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق جو ہے وہ خواتین تک پہنچائیں. تو یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ جتنے بھی غیر اخلاقی سلوگنز ہیں ان کو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور وہ بند ہونے چاہیے. اس چیز کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد. اللہ بہت